السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا اور اسرائیل اپنے فوجیوں کو ایک خاص سرحد پر واپس بلا لے گا، جو ایک مضبوط، دیرپا اور لازوال امن کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ انہوں نے اس تاریخی اور بے مثال واقعے کے لیے قطر، مصر اور ترکی کی ثالثی کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہفتے کے آخر میں کسی وقت مشرق وسطیٰ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس نے گزشتہ روز مصر کے بحر احمر کے شرم الشیخ ریزورٹ میں غزہ جنگ بندی پر بالواسطہ بات چیت شروع کی تھی۔ 2025 کے نوبل امن انعام کے اعلان سے صرف ایک روز قبل اسرائیل اور حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس اہم پیش رفت کو ٹویٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن صدر قرار دیا۔ یہ اقدام 2025 کے نوبل امن انعام کے اعلان سے ایک روز قبل سامنے آیا اور 89 سالہ ٹرمپ نے طویل عرصے سے اس باوقار ایوارڈ پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، خاص طور پر جب ٹرمپ امن کے نوبل انعام کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کم از کم 7 جنگوں میں امن ساز کا کردار ادا کیا ہے، جس میں مئی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ تنازع بھی شامل ہے۔ اس دعوے کی نئی دہلی نے بار بار تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اگست میں وائٹ ہاؤس میں آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں کی میزبانی کی، جہاں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ٹرمپ نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیا۔ غزہ میں ٹرمپ کا امن منصوبہ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس مجوزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر عالمی لیڈروں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نتن یاہو کی مضبوط قیادت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ پی ایم مودی نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی اور اہل غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافہ ان کے دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ بھارت میں اسرائیل کے سفیر ریون آزر نے پرائم منسٹر مودی کی پوسٹ پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ہندوستان کی حمایت کے لیے شکر گزار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اپنے پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کے تحت غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی کے معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی سفارتی کوششوں کی ستائش کرتا ہوں، جنہوں نے اس انتہائی ضروری پیش رفت کو ممکن بنایا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی غزہ امن معاہدے کا استقبال کیا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق انہوں نے معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں صدر امریکہ کے غزہ کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدہ طے پانے کی خبر کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ چند دنوں میں اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں۔ دورے کے دوران ان کا کینس سے خطاب بھی متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بارک ریبٹ کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں کینس میں تقریر کروں، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ میری اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ بات چیت بہت اچھی رہی ہے۔ وہ بہت خوش ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ پوری دنیا اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے متحد ہو گئی ہے، وہ ممالک بھی جو پہلے دشمن تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے بعد ایران بھی ایک وسیع تر امن منصوبے کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسرائیل اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کا مقصد اسرائیل کی طرف سے جاری ہزاروں فلسطینیوں کے قتل اور علاقائی تباہی کا سبب بننے والی نسل کشی کو ختم کرنا ہے۔ معاہدے پر آج بروز جمعرات دستخط کیے جا رہے ہیں۔ معاہدہ اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ 2 سالہ نسل کشی کے محکوم اور ایک طویل عرصے سے محصور غزہ کے لیے امداد میں اضافے کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر میں اپنے 20 نکاتی امن منصوبے پر مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ معاہدے کی روح سے فلسطین مزاحمتی گروپ حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل اپنی فوجوں کو ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹا لے گا۔ حماس کے ایک ذریعے نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت حماس 20 زندہ اسرائیلی قیدیوں کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کروائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ تبادلہ آج بروز جمعرات معاہدے پر دستخطوں اور عملی نفاذ کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کاٹنے والے 250 فلسطینیوں اور عورتوں اور بچوں پر مشتمل 1700 مغوی فلسطینیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق اسرائیل ہر اسرائیلی قیدی کی لاش کے بدلے غزہ کے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔
ٹرمپ انتظامیہ نے محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار کو چینی خاتون کے ساتھ رومانوی تعلق کی بنیاد پر ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگیٹ نے کہا کہ وزارت نے باقاعدہ طور پر فارن سروس کے افسر کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے، جنہوں نے تسلیم کیا کہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ روابط رکھنے والی چینی شہری کے ساتھ انہوں نے اپنے رومانوی تعلق کو چھپائے رکھا تھا۔ محکمہ خارجہ نے اہلکار کی شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کیمرے کے سامنے بیان دیا ہے کہ چینی خاتون جاسوس ہو سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے کسی قسم کے ثبوت نہیں پیش کیے گئے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق متعلقہ افسر نے مزید بتایا کہ خاتون کے والد کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت تمام ملازمین پر صدر کی پالیسی پر وفاداری کے ساتھ عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس صدارتی حکم نامے کے تحت پہلی مرتبہ کسی اہلکار کو برطرف کیا گیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے بچوں کا بچپن چرا رہا ہے، ہم بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائیں گے۔ پارلیمنٹ میں خطاب میں فریڈرکسن نے خبردار کیا ہے کہ معاشرہ ایک افریت کو آزاد کر چکا ہے اور اس افریت کی وجہ سے نوجوانوں میں بے چینی، ڈپریشن اور توجہ کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ بچے اور نوجوان بے چینی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں۔ فریڈرکسن نے مزید کہا ہے کہ ٹیلی فون اور کمپیوٹر اسکرینیں بچوں کو ایسے مواد کے سامنے لاتی ہے جو کسی بچے یا نوجوان کو نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے پڑھنے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت کئی بڑے پلیٹ فارموں تک رسائی کو روکا جائے گا، تاہم والدین 13 سال کی عمر سے بچوں کو سوشل میڈیا دیکھنے کی اجازت دے سکیں گے۔ حکومت امید کرتی ہے کہ یہ پابندی اگلے سال تک نافذ ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے آج جمعرات کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو دیرپا امن کی طرف ایک بڑا قدم قرار دیا اور کہا کہ ان کا ادارہ غزہ میں صحت کی امداد کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریسس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ WHO اور غزہ بھر میں مریضوں کی صحت کی سنگین ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام کو بڑھانے اور تباہ شدہ صحت کے نظام کی بحالی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدہ طے پانے کی خبر جیسے ہی سامنے آئی، فلسطینیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے جشن منانا شروع کر دیا۔ برطانوی خبر رساں NC رویٹرز کے مطابق غزہ جہاں اسرائیلی فوج کی بمباری کے بعد 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، نوجوان تباہ شدہ گلیوں میں تالیاں بجاتے ہوئے نکل آئے، اگرچہ کچھ علاقوں میں اسرائیلی حملے اب بھی جاری تھے۔ غزہ میں نوجوان ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو اس کے دوست نے خوشی میں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ خان یونس شہر سے تعلق رکھنے والے فلسطینی خالد شات نے کہا کہ یہ وہ لمحات ہیں جن کا فلسطینی شہری 2 سال سے قتل و غارت اور نسل کشی کے بعد شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں موجود عبد المجید نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جنگ بندی ہوئی، خون خرابہ اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا خوش نہیں ہوں، پورا غزہ خوش ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر الصباح سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خاص طور پر ترقی اور اقتصادی شعبوں میں گہرے تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عوام کے مطابق یہ ملاقات بیان پیلس میں اماراتی صدر کے دورے کویت کے دوران ہوئی ہے۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال سمیت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششوں کی سپورٹ کا عزم ظاہر کیا اور زور دیا کہ وہ 2 ریاستی حل پر مبنی منصفانہ اور جامع امن ہی خطے میں پائیدار استحکام اور فلسطینی عوام کی جائز امنگوں کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی عرب نے غزہ کے حوالے سے طے پائے معاہدہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ امن تجویز کے پہلے مرحلے کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق یہ معاہدہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمہ اور ایک جامع و منصفانہ عمل کے قیام کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فعل کردار نیز برادر ممالک قطر، مصر اور ترکی کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے، جن کے نتیجے میں یہ معاہدہ ممکن ہو سکا۔ سعودی عرب نے امید ظاہر کی کہ یہ اہم قدم فلسطینی عوام کی انسانی تکالیف میں فوری کمی کا باعث بنے گا۔ مملکت نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء، امن و استحکام کی بحالی اور منصفانہ و جامع امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات کے آغاز کی راہ ہموار کرے گا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسا امن جو 2 ریاستی حل کے اصول پر مبنی ہو، جس کے تحت 1967 کی سرحدوں کے مطابق اور مشرقی یروشلم یعنی القدس الشرقیہ کو دارالحکومت بنائے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو، جیسا کہ متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، عرب امن اقدام اور نیو یارک اعلامیہ میں فلسطینی مسئلے کا پرامن حل بیان کیا گیا ہے۔
سعودی عرب کے البحا ریجن کا منفرد طرز تعمیر، جسے اس برس کے اوائل میں قومی سعودی آرکیٹیکچر کیریکٹرز میپ میں شامل کیا گیا تھا، سیاحوں کے لیے بہترین مقام بتایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عبدالقادر حریری، جو البحا یونیورسٹی میں فن تعمیر اور عمارتوں سے متعلق ٹیکنالوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کہتے ہیں کہ اس ریجن کے اسٹائل پر پہاڑوں کا بھی اثر ہے، جو یہاں کی رانائی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریجن میں 3 طرح کے طرز تعمیر پائے جاتے ہیں، ایک روایتی، دوسرا جس میں تبدیلی کا عنصر نمایاں ہے، اور تیسرا موجودہ دور کے تقاضوں جیسا۔ عرب نیوز کے مطابق البحا کے فن تعمیر کی نمایاں خصوصیات میں قلعے، بیرونی سیڑھیاں، نمونوں والے دروازے اور کھڑکیاں اور زعفر ستونوں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے غازہ امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غازہ میں تشدد اور نسل کشی کے خاتمے کا یہ معاہدہ مشرق وسطی میں دیرپا امن قائم کرنے کا ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور قطر، مصر اور ترکی کے لیڈروں کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر طے پائے معاہدہ مذاکرات سے نہایت خوش ہیں۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوئے 3 روزہ بات چیت میں ترکیہ، قطر، مصر اور امریکہ شامل تھے تاکہ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کے پہلے مرحلے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اردوغان نے ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اسرائیلی حکومت کو جنگ بندی کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری سیاسی عزم کا مظاہرہ کیا۔ اردوغان نے کہا، ترکیہ کی حیثیت سے ہم معاہدے پر احتیاط سے علم درآمد کے قریب سے نگرانی کریں گے اور اس عمل میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔